آئیے اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے ہیں۔ اسلام کا مجاہد اعظم، یہ حلال اور صلیب کی جنگوں کا ہیرو، اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد یہ سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ سلطان ایوبی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے، اور اس کا نام سن کے مردہ جانوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے زمانے میں ریجینالڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے قافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ انہوں نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا، ہمیں جانے دے۔ تو اس نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ دانت پیستا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ پھر پونے دو سال کا عرصہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھ کے جنگی مہموں کو ترتیب دیتا رہا، دن رات اس نے ایک کر دی، نیند قریب نہ آنے دی۔ جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا، اور پونے دو سال کا عرصہ اس نے چارپائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے، اس نے شاہ گاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے۔ پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آپ خورے دیے، ان میں پانی دیا، کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں۔ پھر جب ریجینالڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگیں پھول گئی غصے سے، اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے۔ اور اس طرح اس ریجینالڈ کتے کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ روشن تاریخ ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اس دور کے شہنشاہ، اس دور کے بادشاہ اتنی جرأت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے، اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیے۔ کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرے عام یوں توہین اور تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی، اور پھر 1.40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہوں۔ یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے تو امت مسلمہ کی موت واقعہ ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے۔ اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں ہے، عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے۔ سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا، ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو۔ ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی۔ یہ محبتوں کا عالم، وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوزے جگر ہے۔ اس وقت امت بے امام ہے، امت کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امت کی رہنمائی کرے۔ ملک بھی خالی ہیں اور عالمی لیول پہ بھی ہم کسی امام سے محروم ہیں۔ اللہ نے وہ دن نصیب کرنے ہیں، ہم صفے سیدھی کریں، بس ہمارا کام اتنا ہے۔ صفے سیدھی کریں گے تو امام بھی اللہ بھیج ہی دے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ اس کے جھنڈے نیچے ہم کھڑے ہوں گے۔ اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، کتب صحاح میں موجود ہے، بخاری اور باقی کتابیں اٹھائیں، ہمیں اس وقت کی بشارت دی گئی ہے کہ جب اساکر اسلام ترتیب پائیں گے اور پھر امام بھی آ جائے گا، اور پھر امت مسلمہ وہ بانکپن پائے گی کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپ کر کے پناہ مانگنا چاہے گا تو وہ پتھر مسلمانوں مجاہدوں کو بول کر کے کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانے ہیں، اور پوری امت کے اوپر جھنڈا جھولے گا تو آمنہ کے لال کا ہی جھولے گا انشاءاللہ۔
آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔